گورنمنٹ میں، اور اس کے علاوہ ہم سبھی کی ذمہ داری بنتی ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے. تو تعزیت کے لیے آئے تھے انجینئر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کو مغفرت کریں. اور اس کے علاوہ یہ بھی دکھ ہے کہ انجینئر صاحب جو ہے وہ قید میں تھے. بارہا ہم نے گورنمنٹ سے اپیل کی ہے کہ ان کو رہا کیا جائے، ان کو بیل ملے. جب تک ان کا کیس چل رہا ہے، بیل نارم ہے اس ملک میں، اور یہ نمائندہ بھی ہے، ایم پی بھی ہے، تو ان کے لیے وہ نارم تو ہونا ہی چاہیے تھا. تو مگر بدقسمتی سے وہ انصاف ابھی تک ملا نہیں، اور اسی دوران ان کے والد صاحب کی جو ہے وفات بھی ہوئی. تو وہ افسوسناک تھا. اسی حوالے سے جو ہے تعزیت. یہ مایوس کن حرکتیں ہر روز کسی نہ کسی حوالے سے یہ گورنمنٹ مایوس کر رہی ہے. ایک سٹیٹمنٹ تو کم سے کم آنا ہی چاہیے تھا، اس جگہ کا دورہ تو کرنا ہی چاہیے تھا، وضاحت تو آنی چاہیے تھی. اگر یہ روک نہیں پا رہے، کم سے کم یہ تو بتائے کہ اس کے پیچھے کون سی ایسی طاقتیں ہیں تاکہ ہم ہی ان سے لڑیں. اگر یہ خود لڑنا نہیں چاہتے، ورنہ ان کی ذمہ داری ہے، یا کس بنیاد پہ ہوا، حقائق لوگوں کے سامنے رکھے. یہ گورنمنٹ ہر دن مایوس کر رہی ہے، کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی وجہ سے. جموں کشمیر کی عوام اس گورنمنٹ سے ہر دن مایوس ہو رہی ہے. ذمہ داری ہے ان کی، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. اس وقت ان سے امیدیں لگانا یہ بیجا نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے اس کے لیے ان کو ووٹ دیا تھا. تو بدقسمتی ہے، جیسے کہ آپ نے کہا، ایک سٹیٹمنٹ بھی ابھی تک نہیں آ پایا ہے. وہ ان کی انیبلٹی کو، انکیپیبلٹی کو ظاہر کرتا ہے. ایل جی صاحب کی طرف سے ایک بیان آیا اسٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے، کس طرح آپ وہ دیکھتے ہیں؟ کیا بیان آیا ہے؟ وہ اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور ہو جائیں گے آنے والے وقت میں، تو کس طرح وہ دیکھتے ہیں؟ تو وقت بتائے کب، اور مجھے یہ بتائے کہ اسٹیٹ ہوڈ کے علاوہ جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی 2019 میں، اس کے حوالے سے کب بات ہوگی. اس کے حوالے سے جموں کشمیر کے عوام کے جو جذبات ہیں، اس کی کب قدر ہوگی. جو ڈاکہ مارا گیا 2019 میں اسٹیٹ ہوڈ کے ساتھ ساتھ ہماری کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشنز پہ، وہ پروٹیکشنز کب واپس ملے گی، جس کا ہم نقصان اٹھا رہے ہیں. اب زمینیں محفوظ نہیں ہے، جابز محفوظ نہیں ہے، ریسورسز ہمارے محفوظ نہیں ہے. ہمارے کلچر پہ کیا ہو رہا ہے، آپ نے شراب کے حوالے سے دیکھا ہوگا کس طرح سے شراب عام کرنے کی کوشش کی گئی. تو وہ سب کب روکا جائے گا، ہمیں وہ پروٹیکشنز کب واپس دی جائے گی. اسٹیٹ ہوڈ جن کی لڑائی ہے وہ ان کے ساتھ لڑے، مگر ان کے لیے بھی جنہیں وہ جواب دیتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی واضح بات نہیں ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ کب کس ڈیٹ پہ واپس. ڈسینٹ کو یہاں پہ ہندوستان میں جو ہے روکا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے. کبھی عدالت کے ذریعے، کبھی پولیس کے ذریعے، کبھی اکاؤنٹ سسپینڈ کرنے کے ذریعے. فریڈم آف ایکسپریشن جو وہ ختم کی گئی ہے، رائٹ ٹو ڈسینٹ جو ہے وہ ختم کیا گیا ہے. کوئی پولیٹیکل فورس نہیں تھا. یہ جو کاکروچ نام پہ جو موومنٹ چلی، ایک سٹائر تھا، مگر ایک سیریس سٹائر تھا، ایک موومنٹ تھی سٹائر کے بنیاد پہ، جس سے ابھی کی حالت جو ہے ہندوستان میں، جو انسٹیٹیوشنز کی حالت جو ہے، چاہے وہ عدلیہ ہو، ایگزیکیوٹیو ہو، پولیس ہو، اس کے بارے میں عکاسی کرتا تھا، اور لوگوں کی ناراضگی کو ظاہر کرتا تھا کہ کس حد تک لوگ اس انسٹیٹیوشنز کی فنکشننگ سے ناراض ہے. اب اسے بھی سسپینڈ کر کے وہی ڈسینٹ کو ختم کرنے کی بات ہے، ڈسینٹ کو روکنے کی بات ہے. ایک ڈکٹیٹر جو نارتھ کوریا کے طرز پہ جو حکومت چلاتا ہے، وہی طرز جو ہے بدقسمتی سے اس ڈیموکریسی میں RSS اور BJP کی رجیم میں چل رہا ہے. اس طرح کے مومنٹس آپ دبا سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے. جتنا بھی آپ دبائیں گے اتنا زیادہ اٹھیں گی اس طرح کی مومنٹس. اور میں چاہتا ہوں جوان جو ہے، جنہیں جین زی کہا جاتا ہے، وہ بالخصوص زیادہ سے زیادہ مومنٹس موبلائز کرے ڈیموکریٹکلی، پیسفلی. اور اسی طرح سے جس طرح سے یہ کاکروچ جنتا پارٹی کی موومنٹ بہت ہی خوبصورت کریٹیو آئیڈیا ہے، اسی طرح سے موبلائز ہو پیسفلی، جینوئنلی، ڈیموکریٹکلی موبلائز ہو.